اس نے کہا تھا ایک پیر نے، مریدو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا تو باقاعدہ تقریر میں کہا تھا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ نے میرے مریدوں کو جہنم میں ڈالا میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ایسے حالات ہیں، ہمیں ان حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے، ان حالات سے۔ ظلم تو نفسی ظلمن کثیر، اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم۔ بلا یغفر الذنوب الا انت، اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ دعا کو وظیفہ بناؤ اپنا، بہت اچھی دعا ہے۔ درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھا کرو نماز میں، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی یہ دعا پڑھتے رہو تاکہ اللہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہے، کیونکہ مانگنے والا بندہ، ماں بچہ جب تک روتا نہیں ماں کی پستان دودھ سے جوش نہیں مارتی ہے، جب تک بندہ پکارے نہیں رب کو بھی، حالانکہ وہ دیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، لیکن جب مانگتا ہے کوئی بندہ تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے حاکم اور مجھے قادر مطلق سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو فقیر سمجھ رہا ہے۔ مانگو۔ کیا کہا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، دیکھیے ادھر بھی وہی لفظ آ رہا ہے، ظلم تو ظلمن، ضرب تو ضربن، لعب تو لعبن، یار اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، یہ ہے ترجمہ اس کا صحیح۔ تو جب ہلا ڈالی جائے گی تو کیا ہوگا؟ واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے سارے سونے چاندی زیورات اور سارے سامان کو باہر نکال دے گی۔ اللہ کیسے؟ نائجیریا ملک کے نیچے جو پہاڑ ہے ان کے نیچے زہریلی گیس پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، پوری دنیا میں زہریلی گیس پھیل رہی ہے زمین کے اندر، اور جب بالٹی میں آپ پانی بھرو، بالٹی بھر جائے اور پانی گرتا رہے تو پھر پانی نیچے گرنے لگتا ہے۔ جب زمین پوری گیس سے بھر جائے گی، زہریلی گیس سے، تو زمین سے وہ گیس باہر نکلنے کی کوشش کرے گی، زمین کو پھاڑے گی، اور جب زمین پھٹے گی تو زمین کے اندر کا سارا سونا اور چاندی باہر نکل جائے گا اور زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور جب زمین اپنے اندر کے سارے سونے اور چاندی کو باہر نکال دے گی، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب لوگ اتنے امیر ہوں گے کہ اپنے گھروں میں کھانا کھلانے کے لیے فقیروں کو ڈھونڈیں گے، غریبوں کو ڈھونڈیں گے، لیکن کوئی کھانے والا نہ ملے گا۔ اس وقت انسان اتنا امیر ہوگا کہ زمین پر پڑے ہوئے سونے اور چاندی کو اٹھانا گوارا نہ کرے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب زمین پر سونا اور چاندی پڑا ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب لوگ اپنے زکاتوں کو لے کر مدرسوں میں جائیں گے اور زکات کے مستحقین اداروں میں جائیں گے، لیکن زکات لینے والے مدرسے زکات نہ لیں گے، کوئی غریب نہیں ہوگا جو آپ کی زکات کو قبول کرے گا۔ یہ اس وقت کے حالات ہوں گے، زمین پر سونا پڑا ہے، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا؟ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، کیا ہو گیا اس زمین کو؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے اوپر چلنے والے لوگوں کے حالات کو بیان کرے گی۔ اللہ، فلاں آدمی نے سینما ہال بنوایا تھا، فلاں آدمی نے شراب کا اڈا کھلوایا تھا، فلاں آدمی نے تیرے گھر کی تعمیر کی تھی۔ سوامی جی کو اس پر بھی اعتراض ہے، بے جان چیز بولے گی کیسے؟ آج وہ ہوتے تو ضرور میں ان کی پیشانی چوم کر ان کو سمجھاتا۔ تصور کیجئے کہ آج ٹیپ ریکارڈ کیا ہے، بے جانی تو ہے لیکن آج وہ بول رہا ہے۔ ریڈیو کیا ہے، بے جانی تو ہے لیکن آج ریڈیو بول رہا ہے۔ ٹیلی ویژن کیا ہے، بے جانی تو ہے، آج ٹیلی ویژن بول رہا ہے۔ ارے زمین ہی سے تو لوہا، پلاسٹک، اسٹیل، تانبا، یہ ساری چیزیں زمین ہی سے تو پیدا ہوئی، اور ان سے پیدا ہونے والی چیزوں کو توڑ موڑ کر سائنٹسٹ نے ریڈیو بنایا، ٹیپ ریکارڈ بنایا، اور وہ ٹیپ ریکارڈ بن کے ریڈیو بن کے سامنے آ گیا، اور لوگ اب اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں کہ بے جان چیز بول کیسے رہی۔ جب سائنس ایسی چیز بنا سکتی ہے تو کیا وہ جس نے سائنس پیدا کی ہے، کیا وہ ایسی چیز زمین کو عطا نہیں کر سکتا ہے کہ زمین بولے؟ سائنس نے تو ہمارے اسلام کو اور سمجھنے کو آسان کر دیا ہے۔ تم سائنسی چیزیں بناتے رہو۔ سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے تھے اڑ جاتے تھے، ان کے لیے اڑن کھٹولا مسخر تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہوائی جہاز کی ایجاد نے بتا دیا کہ آج جہاں چاہو وہاں موڑ دو۔ تم یہ چیز بنا سکتے ہو کہ اللہ کے لیے ایک چیز مشکل ہے، محال ہے؟ سائنس نے اتنی چیزیں آسان کر دی ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ وہ انسان مر جائے گا، ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟
ارے کچھ لوگ سمندر میں لاشیں بہ گئی, سونامی لہریں آئیں اور سمندر ہی میں لوگ ڈوب گئے, کتے اور مچھلیاں اور گدھے اور پتہ نہیں کتنے جانور, بھینسیں, اونٹ سارے بہ رہے تھے. اب انسان کی ہڈیاں جانوروں کی ہڈیوں کے ساتھ مل گئیں اور خلط ملط ہو گئیں. اللہ قیامت کے دن انسان کی ہڈیوں کو اور جانوروں کی ہڈیوں کو کیسے الگ کرے گا؟ یہ تمہارے سمجھ میں ایک بہت اہم سوال ہے کہ آخر کیسے الگ الگ کرے گا, لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. تم ریڈیو کی ایجاد کو لے لو, ریڈیو کیا ہے؟ آج میری آواز اسی فضا میں, آپ نے ابھی نماز پڑھی, امام صاحب نے کہا وَلَضَّالِّينَ, آپ نے زور سے کہا آمین. کتنے لوگوں کی آمین کی آوازیں اسی فضا میں موجود ہیں. ٹرینوں کی آوازیں بھی, جہازوں کی آوازیں بھی, گھوڑوں کی اور بیلوں کی آوازیں بھی, ٹرینوں کی آوازیں بھی اور بسوں کی آوازیں بھی اسی فضا میں. لیڈروں کی اسپیچ, نیتاؤں کی اسپیچ بھی اسی فضا میں, گانے والوں کے گانے کی آوازیں بھی اسی فضا میں, مردوں کی آوازیں, عورتوں کی آوازیں, بچوں کی آوازیں بھی اسی فضا میں. اور سب تو خلط ملط ہو گئی, سب آپس میں مل گئی, لیکن ریڈیو میں لگا ہوا وہ چمبک اور مقناطیس, ایک لیڈر کی, ایک نیتا کی, ایک صاحب پرویز مشرف صاحب کی آواز لینا چاہتا ہے. کراچی میں بول رہے ہیں, اسلام آباد میں بول رہے ہیں, ریڈیو میں وہ لگا ہوا چمبک اتنی آوازوں میں سے مشرف کی آواز کو نکالنا چاہتا ہے. تو بتائیے کہ ساری مخلوط آوازوں میں سے مشرف ہی کی آواز کھنچ کر کیوں چلی آتی ہے ریڈیو میں, اور آپ سن لیتے ہیں کہ آکاش واڑی فلاں سے مشرف صاحب بول رہے تھے, یہ بی بی سی لندن سے فلاں بول رہا تھا. ایک آواز ساری آوازوں سے, بھینسوں کی آواز نہیں آئی, بکری کی نہیں آئی, ٹرینوں کی نہیں آئی, اور مولوی کی نہیں آئی, ہماری اور آپ کی آمین کی آواز نہیں آئی. جس آواز کو کیچ کرنا چاہا اس آواز کو کیچ کر لیا چمبک نے. تو کیا اللہ رب العالمین ایسی چیز نہیں تیار کر سکتا ہے کہ جس انسان کی ہڈیوں کو چاہے الگ کر دے اور جانور کی ہڈیوں کو الگ کر دے اور پھر بنا سوار کر درست کر دے, چل زندہ ہو, حساب کتاب دے کیا کرتا تھا تو دنیا میں. ایک جگہ گئے, وہاں ایک پنڈت جی آ گئے بیچارے, یہاں اتنا نیکر پہنتے تھے, ان کو بولتے ہیں لوگ RSS, ہمارے یہاں گجرات میں بہت زیادہ ہیں. تو ایک آدمی آگے بیچارہ کہنے لگا, مولوی صاحب ایک سوال مجھے آپ سے کرنا, یہ گو ہتیا جو ہوتی ہے یہ یار آپ لوگوں میں بڑا, جانوروں پر بھی تو رحم ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ سوال آپ اپنے شنکر جی سے کرو, انہوں نے ہاتھی کی گردن کیوں کاٹی تھی؟ کیا؟ میں نے کہا گنیش جی کا جو سر بنایا ہے آپ نے ہاتھی کا, ان کا اوریجنل لڑکے والا سر تو پاروتی نے کاٹ دیا تھا. اب پاروتی نے کہا میرے بیٹے کو زندہ کرو, تو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے ہاتھی کا سونڈ کاٹا اور لگا دیا, اور کہا زندہ ہو گیا. تو یہ ہاتھی کو کاٹا ہے, وہ ہتیا نہیں تھی. اچھا یہ چھوڑو یار, یہ بتاؤ کہ تم لوگ گوشت اگر چھوڑ دو سبزی کھاؤ تو گزارا نہیں چلے گا. میں نے کہا یہ تو اپنی اوپر ہے, ہمارا تو نہیں چلے گا. کہتا کیا مطلب تم لوگ مانو؟ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ مولوی صاحب ایسی بات ہے نا, وہ گوشت گرم ہوتا ہے, اور جو چیز گرم کھائی جاتی ہے تو لوگوں کو ذرا سیکس زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور وہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے, اس کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے. میں نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں, یہ سبزی کھوروں میں زیادہ ہوتی. بولا ہٹو کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا اچھا مثال کے طور پہ بتائیے آپ, شیر کیا کھاتا ہے؟ کہا کہ گوشت ہی کھاتا ہے, خون پیتا ہے. میں نے کہا وہ کبھی سبزی کھلاؤ کھائے گا؟ کہا نہیں کھائے گا. میں نے کہا سچ بتاؤ آپ کی جنرل نالج کیا کہتی ہے, شیر اپنی پوری زندگی میں شیرنی سے کتنی بار ملتا ہے؟ کہتا نہیں معلوم. میں نے کہا جنرل نالج کی کتاب فلاں جگہ ملتی ہے, اٹھا لینا, تمہارے ہی پنڈت نے لکھی ہے. شیر اپنی شیرنی سے, اپنی مادہ سے پوری زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے, ایک بار, دوبارہ نہیں ملے گا. میں نے کہا دیکھ رہے ہیں گوشت کھانے والوں کا سیکس, ایک بار ملتا ہے وہ اپنی مادہ سے. اور آپ بیل کو دیکھ لو, ساڑھ کو دیکھ لو, اس کو گوشت کھلاؤ گے کھائے گا؟ کہا نہیں. میں نے کہا کیا کھاتا ہے؟ کہ وہ ہری بھری سبزی کھاتا ہے. میں نے کہا بتاؤ 24 گھنٹے دوڑتا ہے گائے کے پیچھے کہ نہیں؟ کہاں یار. تو بتاؤ سبزی کھوروں میں سیکس زیادہ ہوتا ہے یا گوشت کھوروں میں؟ کہتا یار تم لوگ گوشت بند کرو گے نہیں. میں نے کہا یہ کوئی بند کرنے کی چیز ہے؟ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ مت کھائیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ. جو جانور اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ ذبح کیے جاتے ہیں قربانی کے موقع پر, اور دوسرے سال دیکھو اس سے ڈبل پیدا ہو جاتے ہیں, یہ اللہ کی قدرت ہے. جو جتنا ختم کرو گے جس چیز کو وہ اتنا ہی زیادہ بڑھے گی. ہم نے کہا بتاؤ آپ لوگ, کہتا ہے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ یہی کیوں جانور کاٹتے ہیں؟ بھائی گوشت سب برابر.
آپ لوگ بھینس گائے بکری یہ سب کھاتے ہیں, کتا بھی کھانا چاہیے گدھا بھی کھانا چاہیے, کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ سوال ہے تمہارا قاعدے کا, تو مجھے بھی آپ بتائیے دودھ سب برابر, آپ بھینس کا گائے کا دودھ پی لیتے ہیں, کتیا کا دودھ کیوں نہیں پیتے؟ آپ میرے سوال کا جواب دے دیجیے. میں نے کہا پنڈت جی پھنس جاؤ گے آپ. بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا جو جانور مسلمان کھاتا ہے اور جو حلال ہے ہمارے یہاں, ان جانوروں کا دودھ بھی ہمارے یہاں حلال ہے, اور جو جانور مسلمانوں کے حرام ہے اس کا دودھ بھی ہمارے یہاں حرام ہے. تمہارے یہاں تو سارے جانور حرام ہے, دودھ کیسے حلال ہو گیا؟ اور جو جانور ہم کھاتے ہیں اسی کا دودھ تم کیوں پیتے ہو؟ مسلمان بھینس کھاتا ہے اس کا دودھ پیتا ہے, مسلمان گائے کھاتا ہے اس کا دودھ پیتا ہے, مسلمان بکری کھاتا ہے اس کا دودھ پیتا ہے, مسلمان کتا نہیں کھاتا کتیا کا دودھ نہیں پیتا. تم بھی انہی جانوروں کا دودھ کیوں پیتے ہو جس کو مسلمان کھاتا ہے؟ مسلمان کتا نہیں کھاتا, تو کتیا کا دودھ کیوں نہیں پیتا؟ کہاں یار یہ چیز تو اپنے پنڈتوں سے پوچھنا پڑے گا. میں نے کہا پوچھو جا کے, پوچھو جا کے. تو یہ ایسے سوالات کبھی کبھی کر دیتے ہیں کہ انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے. لیکن انڈیا میں ہم اس ماحول میں کام ہم کو کرنا پڑ رہا ہے. میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن نے کہا کہ یومئذ تحدث اخبارا, زمین اپنے اندر جو کچھ بھی لوگوں نے کیا اس کو بیان کرے گی. جیسے ریڈیو بول رہا ہے, جیسے ٹی وی بول رہا ہے, جیسے ٹیپ ریکارڈ بول رہا ہے, ایسی اللہ زمین کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور یہ زمین بھی انسانوں کے حالات بیان کرے گی. یومئذ تحدث اخبارا بان ربک وحالا, یہ سب تیرے رب کے حکم سے ہوگا. پھر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو تو اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لے گا. ٹیپ ریکارڈ, آج میں کیا بول رہا ہوں, کل مولوی صاحب آپ نے یہ کیوں بولا, نہیں میں نے تو نہیں بولا, جھوٹ مت بولو, ابھی آپ کی کیسٹ سامنے رکھ دیں گے پتہ چل جائے. ریکارڈنگ بھی ایسی کہ میدان محشر ہوگا, سب کو نام اعمال دیے جا رہے ہوں گے. فرشتہ کچھ لوگوں کو نام اعمال دے گا, نمازیوں کو, حاجیوں کو, مولویوں کو, تہجد گزاروں کو بھی نام اعمال ملیں گے. فرشتہ ان کو دے گا, وہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں گے کہ ہم تو دنیا میں بڑے نیک تھے. فرشتہ نام اعمال کھینچ لے گا. اپنا بایاں ہاتھ بڑھاؤ, ہم تو نمازیں پڑھا کرتے تھے, ہم تو روزے رکھا کرتے تھے, ہم نے تو تہجدیں پڑھی, پھر بایاں ہاتھ کیوں؟ میں نہیں جانتا, اللہ نے تمہارے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دینے سے ہم کو منع کیا. بایاں ہاتھ بڑھائیں گے, بایاں ہاتھ لے لیں گے اور نام اعمال کو پڑھیں گے. پڑھتے ہوئے کہیں گے اللہ اس میں تو میری برائیاں ہی برائیاں درج ہے. الہ العالمین, میری نمازیں کیا ہوئی, اللہ میرے روزے کیا ہوئے, اللہ میری زکاتیں کیا ہوئی, اللہ میری تہجدیں کہاں چلی گئی. غیب سے آواز آئے گی, مجمع الزوائد کی روایت, غیب سے آواز آئے گی, وہ چیخ پڑے گا آئینہ حسناتی یا رب العالمین, آئے اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی, اللہ میری نیکیاں کیا ہوئی. آواز آئے گی او میرے بندے, تیری غیبت نے, تیری چغلی نے, تیرے حسد نے, تیرے کینے نے, تیری برائیوں نے اور تیرے ایک دوسرے سے نا اتفاقی نے تیری نیکیوں کو ختم کر دیا, تیری نیکیوں کو ملیا میٹ کر دیا, تیری نیکیاں ختم ہو گئی, اب تیری نیکیاں موجود نہیں. اللہ کے نبی قربانی کے جانور پر چھری چلانے والے, ایک صحابی قربانی کے جانور پر چھری چلانے والے, آپ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ آ جائیے, میں قربانی کے جانور پر چھری چلانے والا تھا. آپ نے فرمایا رک جا میرے بھائی, ابھی چھری نہ چلا. اس رک گیا. کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا ابھی مجھے میرے کانوں میں یہ خبر آئی, کسی نے بتایا کہ فلاں فلاں مسلمان بھائی تجھ سے ناراض ہے. کہا اللہ کے نبی غلطی اس کی تھی. کہا میں نے یہ نہیں پوچھا غلطی کس کی تھی, یہ بتا کہ وہ تجھ سے ناراض ہے. ہاں اللہ کے نبی وہ بھائی مجھ سے ناراض ہے. آپ نے فرمایا اگر تو نے اس قربانی کو کرنے سے پہلے اپنے روٹے ہوئے بھائی کو منع نہ لیا, اگر تو نے اس سے محبت نہ کی, اس کو منایا نہیں, تو یہ قربانی تیرے منہ پہ مار دی جائے گی اور کوئی ثواب نہ ملے گا. الادب المفرد میں امام بخاری اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں یہ حال ہے, قربانی بھی اسی لیے آ رہی ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بن جائے. اتفاق و اتحاد کا اسلام نے ایسا درس دیا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور ذرہ برابر بھی برائی وہ دیکھے اپنی کی ہوگی تو اس کو بھی وہ اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا. جب ریکارڈ ہی موجود ہے, کیسٹ موجود ہے, انکار نہیں کر سکتا ہے, ساری چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, ہاں میں نے یہ کیا, اور یاد بھی آ جائے گی یہ کیا. پھر اللہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا یہ بندہ, تو اللہ اس کی زبان میں تالا ڈال دے گا, مہر لگا دے گا. اب اس کے پیر گواہی دیں گے, ہاتھ گواہی دے گا, اس کا کہ رونگٹے گواہی دیں گے, اور یہ من ہی من میں کہے گا کم بختوں
میں نے تمہیں کو تو جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا. یہ غصائے گا اور کہے گا کم بختو میں نے تمہیں کو تو جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا. یہ حالات وہاں پیدا ہو جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے کس طریقے سے سائنس ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدر الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل. قیامت کے دن یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. سورج کے اندر مقناطیسی کشش ہے اور زمین دھیرے دھیرے سورج کی طرف اڑتی جا رہی ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سورج چل رہا ہے یا زمین چل رہی ہے, وہ کبھی تفصیلی بحث میں کبھی آپ سنیے گا. یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ سورج کی گرمی روزانہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے سورج سے. ٹو دا 27 پاوا, قدرت کے بھید کا مصنف لکھتا ہے اتنی گرمی سورج کے اندر سے روزانہ نکلتی ہے. یعنی ایک لکھیے آپ, ایک لکھیے اور اس کے بعد میں 27 زیرو آپ آگے لگا دیجیے اور اس کے بعد میں گنیے کتنا ہوا. ایک زیرو, ایک لکھنے کے بعد 27 زیرو آپ لگائیے. ہمارے ہاں اس کو ایسے گنا جاتا ہے, آپ کے ہاں کیسے گنتے ہمیں نہیں معلوم. اکائی, ڈھائی, سینکڑا, ہزار, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, 10 ارب, خرب, 10 خرب, نیل, 10 نیل, پدم, 10 پدم, شنخ, 10 شنخ, مہا شنخ. یہ ہمارے یہاں کی وہاں گنتی ہے. اب آپ کے یہاں چلتا کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم. 20 ہوئے, یہاں پر گنتی ختم ہے. میتھمیٹکس نے جو گنتی بنائی ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے. 15 وہ 5 یہ 20, ابھی 7 زیرو باقی ہے. ابھی 7 زیرو باقی ہے. اتنی گرمی روزانہ سورج سے کب ہو رہی ہے, اور سورج کی گرمی زمین کو چاہیے غلہ پکانے کے لیے اور ہمیں اور آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. جب سورج اتنی گرمی کم کر لیتا ہے تو زمین اتنی گرمی حاصل کرنے کے لیے سورج کی مقناطیسی کشش کے ساتھ کھنچتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے. یہ زمین دھیرے دھیرے اوپر کی طرف جا رہی ہے. اور ایک دن یہ چاند صرف چاند 2,40,000 میل کی اونچائی پر ہے ہماری زمین سے, اور سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر ہے. سورج کی جب گرمی کم ہوتی ہے تو چاند بھی اتنی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہاں اللہ کیا کہتا ہے, سورہ یاسین پڑھیے, لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. سورج کبھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور چاند کبھی سورج کو نہیں پکڑ سکتا. چاند کا دائرہ الگ ہے, سورج کا دائرہ الگ ہے. لیکن اب دیکھیے یہ زمین اٹھی ایسے, سورج کے اندر سے گرمی کم ہوئی, زمین اٹھی ایسے اور چاند بھی دھیرے سے اوپر کی طرف اٹھ گیا. ایک دن آتے آتے سورج کی گرمی کم ہوتی جائے گی, چاند اڑتا جائے گا, اڑتا جائے گا, اڑتا جائے گا. چاند کو بھی سورج کی گرمی چاہیے اور اتنی گرمی کم ہو رہی تو چاند بھی اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ چاند اور سورج کے درمیان ٹکر ہوگی, چاند اور سورج ایک دوسرے سے ملے گا. اس وقت لوگ قرآن کی آیت پر ایمان لائیں گے, جمع الشمس والقمر, چاند اور سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے. سائنس خود بتلانے لگی کہ چاند اور سورج اس طریقے سے جمع ہوں گے, اور جب چاند اور سورج ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو چاند نیچے کی طرف اور سورج اوپر کی طرف ہٹے گا. چاند نیچے کی طرف اور سورج اوپر کی طرف ہٹے گا. جیسے ہمارے علاقے کے اندر آسام گوہاٹی ایکسپریس اودھ آسام ٹکرائی تھی, برہم پتر میل سے ٹکرائی تھی. 180 سپیڈ 120 کی سپیڈ پر تھی برہم پتر میل اور 80 کی سپیڈ پر تھی یہ گوہاٹی ایکسپریس. یہ دونوں ٹرینیں جب ٹکرائیں تو ٹکرانے کے بعد پھر دونوں پیچھے کی طرف ہٹی اور پھر ٹکرائیں. تقریباً 700 آدمی دونوں ٹرینوں سے اسی وقت جاں بحق ہو گئے, چلے گئے. یہ ٹرین کی ٹکر اسی طریقے سے چاند اور سورج کی ٹکر ہوگی. سورج اور چاند سے ٹکرائے گا, پھر چاند اور سورج دونوں ایک پیچھے ہٹیں گے اور پھر ٹکرائیں گے. جب سورج چاند سے ٹکرا کر پیچھے کی طرف ہٹے گا تو اس سے ستاروں کا نظام بگڑے گا, بادلوں کا نظام بگڑے گا, ستارے ٹوٹ کر سورج پر گریں گے, آسمان ٹوٹ کر سورج پر گرے گا, اور سورج آسمان کا بوجھ برداشت نہ کرے گا, وہ چاند پہ گرے گا, اور چاند اتنا بھاری بوجھ برداشت نہ کرے گا تو وہ زمین کے اوپر گرے گا, اور جب زمین کے اوپر گرے گا تو زمین میں زلزلہ آئے گا اور یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا, ساری دنیا میں پانی پانی ہوگا. اور سورج جب اس پانی میں گرے گا تو سورج کے اندر ہائیڈروجن گیس اور نائٹروجن گیس بھی ہوتی ہے. سورج میں ایک گیس جلانے والی ہوتی ہے اور ایک جلنے والی. جلنے والی گیس جلنے کا کام کرے گی اور جلانے والی گیس جلانے کا کام کرے گی. پھر سمندر میں بھی آگ لگ جائے گی تو لوگ قرآن کی آیت پر ایمان لائیں گے, اذا البحار فجرت, ہم سمندروں کو بھی بھڑکا دیں گے. اس طریقے سے قیامت آ رہی ہے. اب دیکھیے, حتی تکون منہم کمقدار میل
یہاں تک کہ زمین اڑتے 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 سورج 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا. یہ ہوگا قیامت کا دن. کمقدار یوم القیامہ حتی تکون منہ، مسلم کے الفاظ ہیں، حتی تکون منہ کمقدار میل، حتیٰ کہ تم اس سے کتنا ہو جاؤ گے 1 میل کے فاصلے پر. 1 میل. اب سورج میں گرمی کتنی ہے؟ 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کی زمین پر پڑ. 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی، اور وہ بھی 99.5% گرمی کو اوزون لیئر روک لیتا ہے. آسمان پر اوزون لیئر یہاں سے 40 کلومیٹر کی اونچائی پر، تقریباً 35 یا 40 کلومیٹر کی اونچائی پر اوزون لیئر ہے. سورج کی 99.5% گرمی کو اوزون لیئر روک رہا ہے. 0.5% گرمی زمین پر آ رہی ہے، اور 0.5% گرمی میں کیا حال ہے؟ مئی اور جون میں ہم بنیان اور کرتا سب اتار دیتے ہیں. جب 99.5% وہ اور 0.5% یہ 100% گرمی جب زمین پہ پڑے گی، اور زمین 1 میل کے فاصلے پر ہوگی، اور زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی؟ پسینہ ٹپک رہا ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھیے اور پھر دیکھیے قیامت کیسے آ رہی ہے. اور لوگ کہیں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. کتنی حقیر بات ہے. ارے میرے بھائیوں، ہمارے ہاں وہ بات یہاں سے نکلی. ایک پنڈت جی جو ہمارے وہاں آئے بنارس میں، کہنے لگے مولوی صاحب یہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ تھوڑی ہوگا، مرنے کے بعد انسان کو کتا، بلی، چوہا، بندر یہ سب بنایا جائے گا. تو میں نے کہا کہ پھر کیسے؟ کہا کہ نہیں، یہی قیامت ہے. جس نے اچھے کرم کیے ہوں گے اس کو پھر انسان بنایا جائے گا، اور جس نے زیادہ برے کرم کیے ہوں گے اس کو کتا، بلی، چوہا، بندر، سور، گدھا، بکرا، یہ سب بھینس اور مرغا یہ سب بنایا جائے گا. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، دنیا میں اچھے لوگ زیادہ، ہندوستانی لے لو، ہندوستان میں اچھے لوگ زیادہ ہیں یا برے لوگ زیادہ ہیں؟ کہ فی الحال تو برے زیادہ ہیں. میں نے کہا کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے بتاؤ. کہنے لگا 90% تو آج کل برائی کا زمانہ چل رہا ہے، 90% برے ہوں گے، 10% صحیح ہوں گے. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی. میں نے کہا میں تیرے مشورے کی رعایت اور کرتے ہوئے میں 20% اچھے مان لیتا ہوں، چل 80% ہی میں برے مانتا ہوں. چل تو اب یہ بتا 80% تو برے ہیں اور 20% اچھے ہیں، تو اب اس سے کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ 100 آدمی اگر مریں گے تو 80 کو کتا، بلی، چوہا، بندر بنا دینا چاہیے، کیونکہ 80 برے ہیں، اور 20% آدمی جو اچھے ہیں، تو 100 مرے تو 20 ہی کو کتا انسان ہونا چاہیے. تو اب آپ بتاؤ اس حساب سے پیدا ہونے والوں کی تعداد، انسانوں کی تعداد گھٹنی چاہیے یا بڑھنی چاہیے؟ وہیں پر وہ گونگا ہو گیا. بھائی یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مر رہے ہیں 5، پیدا ہو رہے ہیں 50، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ مرے 10 تو 8 کو تو کتا بلی بن جانا چاہیے اور 2 کو انسان، یعنی مرے زیادہ اور پیدا ہو کم. لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے، مر رہے ہیں کم اور پیدا ہو رہے ہیں زیادہ. میں نے کہا اس گناہ بھاگ سے، اس غلط سے تیری ہی دھرم کی وہ ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، بلکہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ. دیکھیے سائنس کیا کہتی ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدى الم یکن نطفة من منی یمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. اے انسان کیا تو یہ سوچ رکھا ہے کہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بالکل نہیں. الم یکن نطفة من منی یمنى، کیا تو شروع میں گندے پانی کا، حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا، رحم مادر تک پہنچایا گیا، جس کو عورت کی بچے دانی تک پہنچایا گیا، کیا تو شروع میں حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا؟ یہ جملہ ایسا ہے جو بڑے سے بڑے گھمنڈیوں کا گھمنڈ توڑ دیتا ہے. وَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بڑے سے بڑے اسٹینڈرڈ محاذ پر قائم ہو، بتاؤ پیدا کس سے ہوئے؟ وَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی پیدائش کس چیز سے ہوئی. پھر خود ہی قرآن جواب دے رہا ہے، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے. اور پھر خود ہی جواب دے رہا یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. مفسرین نے تفسیر لکھی ہے کہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے وہ پانی آتا ہے، اور عورت کے دونوں سینوں کے درمیان جو پسلی ہوتی ہے اس پسلی سے وہ پانی، اور دونوں کے پانی جب ملتا ہے تو بچے کی پیدائش ہوتی ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، یہ تیری حیثیت ہے اور تو گھمنڈ کرے، تو تکبر کرے، تو تکبر کرے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. غور کر، تو یہ سوچتا ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے ہم تجھے چھوڑ دیں گے؟ تو تھا کیا؟ تو پانی کا ایک قطرہ تھا. فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، بنا سوا کر درست کر دیا اللہ نے. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، گوشت کا لوتھڑا بنایا، جمع ہوا خون بنایا، بنا سوا کے درست کر دیا. سوچو، تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا. تیری ماں
آٹا گوند رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے اندر پیٹ کے اندر تیرے ہونٹ بنا رہا تھا. تیری ماں بازاروں میں چل رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری ناک، تیری آنکھ، تیرے کان بنا رہا تھا. تیری ماں سو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ اپنا کام کر رہا اور تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے انگلیوں کے پور، تیرے ہاتھ، تیرے پنجے بنا رہا ہے. یہ سارا کام اللہ نے کیا. اور اس کے بعد میں جب جیتا جاگتا انسان پیدا ہوا، کہنے لگا رضا بخش، علی بخش، فلاں بخش، فلاں بخش. ہائے رے مسلمان، وہی اللہ ثم كان علقة فخلق فسوى. اتنا ہی نہیں، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. اس نے جو چاہا، لڑکا چاہا تو لڑکا بنا دیا، لڑکی چاہا تو لڑکی بنا دیا. اس کی مشیت میں کوئی اس کو دخل نہیں دے سکتا. اس نے لڑکی بہتر سمجھا، لڑکی بنا دیا، لڑکا جانا لڑکا بنا دیا. ہاں اور اسی منی کے قطرے سے، اسی پانی کے قطرے سے اللہ نے دیکھو اس کی کاریگری دیکھو، اتنا نرم بھیجا بنایا کہ دونوں انگلیوں کے بیچ میں رکھ کر مسلنا چاہو تو مسل دو. اور اسی سے اتنا مضبوط یہ کھوپڑی بنائی، اتنی مضبوط کہ دو جب تک ہتھوڑے یا پتھر نہ مارو تب تک نہ ٹوٹے. اور اسی منی کے قطرے سے اللہ نے تمہارے دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر تمہیں دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ دیے. تم مصنوعی روشنی اور بیٹری تیار کرتے ہو، اس کی روشنی 1 کلومیٹر تک نہیں جاتی ہے. ہم نے تمہیں وہ آنکھیں دی ہیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر تمہاری آنکھوں کی روشنائی 9.5 کروڑ میل پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہے. تصور کرو، جب یہ سارے کام میں پہلی مرتبہ کر سکتا ہوں تو آئے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں، اے باس بادل موت کا انکار کرنے والوں، جب یہ کام میں پہلی بار کر سکتا ہوں تو الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. تو کیا وہ اللہ تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ یہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں سورہ مومنون کی آیتیں، ہمارے یہاں بھوپال کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، بھوپال مدھیہ پردیش، جہاں کیس کانڈ ہوا تھا، اس کا نام تھا آج سے 15 سال پہلے، اس کا نام تھا ڈاکٹر شیو شکتی سروپ. MBBS MS ڈاکٹر تھا وہ، ڈاکٹر شیو شکتی سروپ. اس نے میرے پاس آ کر 15 سال پہلے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے قرآن دو، لیکن میں اردو پڑھنا نہیں جانتا، عربی پڑھنا نہیں جانتا. میں دہلی میں گیا اور میں نے سعودیہ ایمبیسی سے انگلش کا ایک قرآن لیا اور میں نے انگلش میں اس کی تفسیر و ترجمہ تھا، میں نے یہ قرآن اس کو دے دیا. اس نے 3 مہینے قرآن کو پڑھا. میرے بھائیوں سوچ لو، آج ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ علماء جانے، یہ تو علماء کے سمجھنے کی چیز ہے. وہ ہندو تھا، وہ غیر مسلم تھا، اس نے اس قرآن کو پڑھا، سورہ مومنون کی آیتوں کے پاس سے گزرا، انگلش میں پڑھتا جا رہا ہے، MBBS MS ڈاکٹر ہے، جب قرآن کی آیتوں کے پاس سے گزرا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. جب وہ قرآن کی آیتوں پر پہنچا تو چیخ پڑا کہ اتنی بڑی میڈیکل سائنس جناب محمد رسول اللہ کو کس نے بتا دی؟ آج سے تو 1400 سال پہلے سائنس کا زمانہ نہ تھا اور اتنی بڑی میڈیکل سائنس یہ قرآن محمد رسول اللہ لے کے آئے، جس کا ایک نقطہ بھی اس کا دائیں بائیں نہیں ہوا. ارے ہو بھی کیسے؟ ایک ملک کے بادشاہ نے پورا قرآن جلا دیا، پورے قرآن کو جلانے کے بعد ایک نسخہ بھی اس کا باقی نہ چھوڑا اور سارے قرآن کو جلا کر سمندر میں بہا دیا اور رات میں پہرا دینے کے لیے نکلا اپنی شکل و صورت بدل کر کہ دیکھے قرآن کے نسخے تو ہم نے مٹا دیے، اب دیکھیں مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے. وہ رات کی تاریکی میں گشت کر رہا تھا، ایک جھونپڑی کی دیوار سے، ایک جھونپڑی سے، کچی دیوار سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بادشاہ نے حکم دیا اس بچے کو نکالو. بچہ آیا، بچے کو کیا معلوم یہ سامنے بادشاہ کھڑا ہے. کہا بیٹا یہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یہ میں قرآن پڑھ رہا تھا. کہا کہاں ہے؟ کہا میرے پاس تو لکھا ہوا قرآن نہیں ہے، وہ تو بادشاہ نے جلا دیا. کہا ہاں وہی تو میں دیکھ رہا ہوں بیٹا، جب بادشاہ نے سارے قرآن جلا دیے تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تم کون سا قرآن پڑھ رہے ہو، اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ اگر بادشاہ سن لیتا یہ آیا کہاں سے تمہارے پاس؟ کہا ارے اس بادشاہ
کو کیا معلوم, اس نے وہ قرآن جلایا ہے جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا, اس نے وہ قرآن جلایا ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا. ارے بادشاہ کو کیا معلوم, اس نے تو وہ قرآن جلا کے بہا دیا, لیکن اس قرآن کو کیا جلائے گا اور کیسے جلائے گا جو اس 9 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے. صبح اٹھتا ہے, بادشاہ اعلان کرتا ہے, لوگوں مسلمانوں تم اپنے قرآن کو لکھو اور تحریر کرو, چھاپو اور بانٹو, اشاعت کرو. جو قرآن 9 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. اس نے اعلان کر دیا. اب دیکھو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ پر اترا, جو ان پڑھ تھے, جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, جن کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا, جو کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن اتنی بڑی میڈیکل سائنس یہ کیسے بتا دی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے, مٹی کے کیچڑ سے, مٹی کے ایسنس سے پیدا کیا. ایسنس, مٹی سے انسان پیدا نہیں ہوا, یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے. کس سے پیدا؟ مٹی سے. انا خلقناکم, لوگ پڑھتے ہیں وہ قبر پہ مٹی دیتے وقت موضوع حدیث من گھڑت, منہا خلقناکم, مٹی کے ایسنس سے پیدا کیا. ایسنس کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا شربت بنانے کے بعد تھوڑا سا ایسنس لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو آ جائے, یعنی وہ نچوڑ ہوتا ہے چاکلیٹ کا, وہ نچوڑ ہوتا ہے اس پھل کا. جیسے کنوج وغیرہ میں عطر بنتا گلاب کا, سارے گلاب کے پھول کو نچوڑ کر اس کا جو ایسنس نکلتا ہے عرق, وہ ہم نے دنیا بھر کی مٹی کو اکٹھا کر کے اس کے نچوڑ سے انسان کو پیدا کیا. ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کہتا ہے کہ ہاں سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان مٹی کے ایسنس سے پیدا ہوتا ہے. اتنی بڑی میڈیکل سائنس قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی, جبکہ علی گڑھ یونیورسٹی میں محمد نہیں پڑھے تھے, محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں نہیں پڑھے تھے, اور اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سائنس کا وجود, جب سائنس تو تھی نہیں, اور یہ پہلے بتا دیا. ثم جعلناه في قرار مکین, پھر ہم نے اسی نطفے کو, اسی حقیر پانی کو ہم نے مضبوط ٹھکانے پہ پہنچا دیا. ذرا تصور کرو, میاں بیوی آج ملے, صبح عورت ٹہل رہی ہے, چل رہی ہے, وہ حقیر پانی کا قطرہ کتنے مضبوط ٹھکانے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کے گرنے کی امید باقی نہیں رہتی ہے. بھائی چل رہی ہے, وہ رحم مادر سے وہ قطرہ جو پہنچا وہ گر سکتا ہے, ٹپک سکتا ہے, لیکن نہیں. ثم جعلناه في قرار مکین, ہم نے اس کو مضبوط ٹھکانے پہ پہنچا دیا. ثم خلقنا النطفة علقہ, پھر ہم نے اس کو جمع ہوا خون بنا دیا. ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کہتا ہے کہ ہاں اسی نطفے سے پھر وہ مضبوط ٹھکانے پہ پہنچتا ہے, اور پھر اس سے سب سے پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے. فخلقنا العلقة مضغة, پھر ہم نے اسی جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کہتا ہے میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین پر دیکھا ہے کہ جمع ہوا خون پھر اس کے بعد میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. محمد رسول اللہ کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ مشینیں نہیں تھی, اتنی بڑی میڈیکل سائنس کہاں سے گئی. فخلقنا المضغة عظاما, پھر گوشت کے لوتھڑے کے بعد ہم نے ہڈی بنایا. ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کہتا ہے سب سے پہلے ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے. فکسونا العظام لحما, پھر ہم نے اس ہڈی کے اندر اس گوشت کو چڑھایا. ہاں پھر ہڈیوں کے بعد گوشت پہنایا جاتا ہے. جیسے ہی اس نے قرآن کی یہ چند آیتیں پڑھی اور اپنے میڈیکل سائنس سے اس کو ملایا, دوڑتا ہوا آیا, مجھے فون کیا گیا, میں بھی گیا, میں نے ریزرویشن بنوایا, ٹکٹ بک کرایا اور میں پہنچا. اور اس نے آنے کے بعد بھوپال کی 2 نمبر کواڑی مسجد کے اندر, کواڑی مارکیٹ میں 2 نمبر مسجد ہے جو اہل حدیث کی مسجد کہلاتی ہے, وہ میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آپ نے مجھے قرآن لا کے دیا, اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ میں اس قرآن پر ایمان لانا چاہتا ہوں کیسے. پھر وہ میرے ہاتھ پر اسلام لایا اور اس نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میرے پیارے ساتھیو, جانتے ہو آج اس ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ 4 سال پہلے جب اسلام لایا تو آج اس کا نام اسلام الحق ہے, اس کی بیوی کا نام خدیجہ ہے اور اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے. عائشہ, ہماری بیٹیاں کیا پردہ کریں گی جو اسلام لانے کے بعد اس کی بیٹی پردہ کر رہی ہے. آج بھی وہ کالج جاتی ہے لیکن اس نے اپنا نام, اپنا ایڈمیشن, جو لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھتے تھے اس نے اس اسکول سے, اس کالج سے اپنا نام کٹایا اور گرلز کالج میں اس نے اپنا نام لکھایا. برقع پہنتی ہے, ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اسکوٹی چلا لیتی ہے, لیکن ہاتھوں میں داستانے پہنے ہوتی ہے اور پیروں میں موزے پہنے ہوتی ہے. سارا کالج کے لوگ پریشان ہیں کہ یہ لڑکی آج پہلی ایک لڑکی ہے جو برقع اوڑھ کے آتی ہے, اور ٹیچر جب اس کو پڑھاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ آنکھ نہیں, وہ اپنا چہرہ نہیں کھولتی ہے اور اسی طریقے سے پڑھتی ہے. جب سے وہ اسلام لائی تب سے ابھی تک اس کا چہرہ کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. ہمارے یہاں کیا پردے ہوں گے, یہاں تو دوپٹے بھی اوڑے جاتے ہیں تو بس
سر کے بال کھلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے اور جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو مسند احمد کی حدیث بھی موجود ہے کہ آپ نے بہت سے عذاب دیکھے. وہاں ایک عذاب یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت کو بالوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے, بالوں کے بل, اور اس کے سینوں میں تکوے, سینوں کے اندر آنکڑے ڈال دیے گئے ہیں. پوچھا اے اللہ کے نبی نے, جبرائیل یہ کون سے عمل کی سزا ہے؟ جبرائیل بتاؤ کون سے عمل کی سزا ہے, یہ بتا. یہ حدیث بتلا رہی ہے اور آپ کا سوال بتلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل بتاتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ وہ عورت ہے جو اپنے سر کے بالوں کو غیر مردوں سے چھپایا نہ کرتی تھی, غیر مردوں کے سامنے کھولے رہتی تھی, آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. لو لٹکا دیا گیا اس کو درخت سے غیر مرد کے سامنے, اپنے بالوں کو نہ کھولا کر, اپنے بالوں کو کھولتی تھی, اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جب اپنی بیٹی کی, ابھی بھی پڑھ رہی ہے, شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں, اس میں مجھے بھی بلاتے ہیں. میں نے کہا میں لڑکیوں کے کھانے میں عموماً میں کبھی نہیں جاتا ہوں, اور میرا یہ اصول ہے ہندوستان کے اندر, لڑکی والا جب کوئی شادی کرتا ہے اور مجھے دعوت آتی ہے تو اس کا کارڈ میرے پاس تو جاتا ہے, لیکن میں لڑکیوں کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا, اس لیے کہ مجھے ایسی کوئی حدیث ابھی تک نہیں ملی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی لڑکی والوں کے گھر کھانا گیا ہو. لڑکی والوں کو کھانے کا حکم ہمیں نہیں ملی, بلکہ وہ حدیث تو ہمیں مسند احمد میں ضرور ملی کہ جو لڑکی والے کے یہاں باراتی بن کر گیا, ہاں کھانا کھانے گیا, دخل سارقا و خرج سارقا, وہ چور بن کر داخل ہوا اور ڈاکو بن کر نکلا, وہ چور بن کر داخل ہوا اور ڈاکو بن کر نکلا. مولوی صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی لڑکی والے کے یہاں کھانا نہیں کھایا باراتی بن کر. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی آپ کو دعوت دے ہوئے, لیکن شادی کے موقع پر ثابت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نے ان سے ضرور کہا تھا شادی ہو گئی, ہاں ارے تم نے کچھ کیا نہیں. اللہ کے رسول کیا کروں؟ کہا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. سختو سے ولیمہ کی روایتیں ملتی ہیں, لیکن حکم لڑکے کو ہے, لڑکے والوں کو ہے, لڑکی والوں کو نہیں. میرے بھائیوں, لڑکیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکو. ارے کچھ تو اٹھو نوجوانوں, کم سے کم کوئی کمیٹی, کوئی تنظیم تو بناؤ, کوئی اصلاح معاشرے کے لیے قدم تو اٹھاؤ, اور ان مجبور لڑکیوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کرو. ہاں میرے بھائیوں, قرآن کی سائد پر فوراً ڈاکٹر شیو شکتی سروپ اسلام لایا اور اس نے اس بات کو قبول کر لیا. سائنس بھی گھٹنے ٹیک رہی ہے, سائنس بھی گھٹنے ٹیک چکی ہے کہ قیامت آئے گی. اور میرے بھائیوں, یہ قیامت کا وہ ہلکا سا نقشہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے اس 1.5 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور بھی باتیں ہیں قیامت کے تعلق سے, عذاب قبر کے تعلق سے, پھر کوئی دوسرا موقع ملے گا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں اور آپ کو اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے. سوال و جواب کا کوئی حساب بعد میں رکھا کیجیے, تقریر میں یہ بہت بری چیز ہے. اصول بھی سمجھا کیجیے کہ کیا ہوتا ہے. ہمیں تو یہاں اتنا وہ ہوتا ہے, انڈیا میں بھی سوال جواب ہوتے ہیں, لیکن اس کی نشست الگ ہوتی ہے, وہ صرف سوال و جواب کے لیے خاص ہوتی ہے. لیکن اب ہر آدمی آپ دیں گے دوسرا بھی دے گا, اور کتنے سوال ایسے ہیں, مولوی صاحب آج آپ تقریر کریں یہ بات ضرور بول دینا, دوسرا کہہ رہا ہے یہ بات ضرور بول دینا. 25 آدمی 25 موضوع مجھے دے رہے ہیں, تو میں کس کے موضوع پر بولوں گا؟ تو کم سے کم ایک اصول اس کا ہونا چاہیے, سوال جواب ہونا چاہیے, اچھی چیز ہے, لیکن وہ سوال جواب ایسا نہیں ہو کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں امتحان لوں. وہ سوال جواب ایسا نہیں. اجتنبوا کثرت سوالات, یہ حدیث بھی ہے کہ زیادہ سوال سے بچو, کیونکہ پہلے زمانے کی قومیں کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی ہیں. میرے بھائیوں, اب تصور کیجئے, ہاں ٹھیک ہے سوال جواب, لیکن اس کی ایک نشست الگ ہونی چاہیے. لاؤ دیکھیں کیا ہے, اور ہر آدمی نہ دے. برائے مہربانی جو کورنگی میں آپ نے آمین والا واقعہ سنایا تھا, جب اسٹیشن والی اچھا مسجد میں نماز پڑھی, اب بتائیے اس موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مارو گھڑنا پھوٹے سر, کوئی واقعہ ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ چاہ رہے ہیں سنانے والی بات تو میں سنا دیتا ہوں واقعہ, لیکن آپ لوگ ناراض مت ہوئیے گا, مجھ سے ضد کی گئی ہے. اور جو حضرات جا رہے ہیں وہ ہمارے مدرسے کا تعاون کرتے ہوئے جائیں بھائی, وہ لڑکے کھڑے ہو جائیں. ہاں بھائی, آپ کا پیسہ انڈیا میں بھی لگ جائے تو کیا کوئی بری بات تو نہیں ہے. اور وہاں ہم لوگ جس ماحول میں کام کر رہے ہیں, کبھی آئیے تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو. تو کھلی آزادی ہے. ہمارے ہاں تو اردو پہ بھی پابندی ہے, عربی تو چھوڑیے, اردو پہ پابندی ہے. اردو پہ سرکاری اسکولوں سے اردو نکال دی گئی ہے, اور اگر عربی پہ بھی ہم نے توجہ نہیں دی تو ہمارا عربی کا بھی جنازہ نکل جائے گا. تو ایسا تھا کہ ایک بار میں بدایوں پروگرام تھا میرا, جب میں وہاں گیا, اب آپ لوگ بیٹھ جائیے, زیادہ بڑا واقعہ نہیں ہے. جب میں بدایوں گیا پروگرام میں, تو جو لوگ مجھے اسٹیشن پہ لینے آ رہے تھے, اتفاق سے ان کی گاڑی پنچر ہو گئی. میں اسٹیشن پہ کھڑا ہوں, ان کو موبائل سے فون کر رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اسٹیشن کے بغل میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, آپ وہاں نماز پڑھ لیجئے, میں اپنی پنچر سوال کے پہنچ رہا ہوں, آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا. تو میں نے سوچا کہ یہ ہمارے بھائی جو ہم کو بتلا رہے ہیں مسجد, شاید وہ اہل حدیثوں کی مسجد ہوگی. بھائی وہ کہہ رہے ہیں اسٹیشن کے بغل میں مسجد ہے, تو میں چلا گیا وہاں. اور انڈیا میں ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ شیروانی اور ٹوپی میں اٹیچی میں رکھ دیتا ہوں, کیونکہ وہ جہاں ٹوپی دیکھی, جہاں لمبی داڑھی دیکھی, اٹیچی کھول کے دکھا.
पुलिस वाले बड़ा परेशान करते हैं, भाई अटैची खोल के देखा, ये उर्दू में किताब क्यों है, हम इसको पुलिस थाने में ले जाएंगे, उर्दू वाले से पढ़वाएंगे, इसमें उल्टा सीधा तो नहीं, पाकिस्तान से तो नहीं आई, अजीब अजीब सवालात करते हैं वो। तो मैं अक्सर टोपी और शेरवानी अंदर रख देता हूँ। मैं चला गया मस्जिद में, वहाँ वजू बनाया, और वजू बना के जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो देखता हूँ ऊपर लिखा हुआ है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और उसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, जमाते इस्लामी, इन तमाम मसलक के लोगों का आना सख्त मना है। मैंने कहा अरे मर गए। और दाएं तरफ लिखा हुआ है मस्जिद आला हजरत। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया यार, ये क्या मामला है। बहरहाल भागना भी अच्छा नहीं समझा, क्योंकि मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं, और वहाँ तो सुन्नतें पढ़ी नहीं जाती थी मगरिब की नमाज के बाद। जैसे उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जमात खड़ी है, बैठ गए लोग, उसने कहा हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, तब लोग खड़े हुए। तो मैंने कहा मैं कोने में लगूंगा ताकि यार जाने में आसानी रहे। मैंने देखा सब खड़े हो गए, तो मैं साइड से मैं भी लग गया। मैंने कहा चलो यार यहाँ आमीन नहीं बोलूँगा, यहाँ अगर आमीन मैंने बोल दिया तो फिर ये लोग जूते का हार कहीं गले में न डालें, वहाँ तो मस्जिदें धो देते हैं लोग। मैंने चलो देखते हैं। मैंने कहा आमीन नहीं बोलेंगे। अब इमाम साहब ने फौरन कहा, उसने कहा मौज़िन अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर। बहुत नीची नियत थी एकदम ऐसे। मैंने एक नज़र उन पर डाली, मैंने कहा यार नियत तो मैं ऊपर ही बांध लूँगा, ठीक है आमीन नहीं बोलूँगा। अल्लाह अकबर कह के मैंने ऊपर नियत बांध ली। अब इमाम साहब की चली राजधानी एक्सप्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि, मग़ज़ूबे तो नहीं कहा उन्होंने, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन बोलने की आदत बनी हुई है। अब उसने फिर कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब वो आमीन जो हर रोजाना बोलते हैं, तो मेरे मुंह से निकल गई आमीन। जो निकली आ तो ठीक निकली, आ के बाद देखा किसी की आवाज नहीं आ रही, तो वहीं से मैंने कहा आमीन। अब आमीन बोल तो दिए, लेकिन अब दिल में ये धक धक हो रही है कि अब अल्लाह होगा क्या। दिल में आया नमाज छोड़ के भाग जाओ। फिर सोचा नहीं नहीं, तब तो और बदनामी होगी कि वहां भी नमाज छोड़ के भी भाग जाते हैं। मैंने कहा पढ़ लो, जो होगा देखा जाएगा। अब वो पता नहीं चला तीसरी रकात भी कब हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये किस सूअर में आमीन कहा। ऐसे ही ये स्टाइल थी उसकी। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने कहा सर नीचे करके मैं पढ़ने लगा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये क्या मामला। मैं पूछ रहा हूँ ये कौन खब्बीस, कौन सूअर आमीन बोला। मैंने कहा यार ये तो पीछे पड़ गया हाथ धो के। अब मेरे बगल में जो पढ़ रहा था नमाज, उसने कोहनी मारी, अबे बोलता क्यों नहीं है, मेरे मौलाना कब से बोल रहे हैं। मैंने कहा यार ये कहाँ से टपक पड़ा बीच में। मैंने कहा हाँ इमाम साहब मेरे यहाँ जोर से बोली जाती थी इसलिए मैं बोल दिया, मुझे क्या मालूम। पहली रकात में नहीं बोला, दूसरी में निकल गई। अब वो समझ रहा था ये लड़का लड़का है कोई, ऐसे ही होगा। टोपी थी नहीं, वो हरी वाली टोपी वहाँ रखी हुई थी, वो लगा ली थी मैंने, प्लास्टिक वाली, बगैर टोपी की तो पढ़ने नहीं देंगे वो। तो अब वो कहता ये मालूम नहीं है ये मस्जिद किसकी है। मैंने कहा मस्जिद तो मुसलमान ही की होती है, मुझे क्या मालूम है कि किसी और की भी होती है। अगर होती होती तो मैं नहीं आता। अबे मुसलमान की तो है किसकी, ये लिखा है मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत वल जमात। मैंने कहा यार ये तो बहुत, मैंने कहा दब जाऊंगा तो ये बहुत बुरा कहेगा। मैंने कहा हाँ तो अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद थी, इसीलिए तो मैंने जोर से आमीन बोल दी, क्योंकि आमीन बोलना तो सुन्नत है। और अगर सुन्नत ना हो तो आप बताइए कि भाई आहिस्ता बोलना सुन्नत है कि जोर से बोलना सुन्नत है, जोर से क्यों बोला। मैंने कहा आपने आमीन कहा या नहीं कहा, पहले ये बताओ। अभी आपने कहा आहिस्ता बोलना सुन्नत है, सुन्नत तो है, ये बताओ आपने आमीन कहा या नहीं कहा। अगर आपने आमीन ना कहा हो तो मैं नमाज दोहरा लूं, क्योंकि आप कह चुके हैं क्या आमीन बोलना सुन्नत है। अबे आहिस्ता बोलना सुन्नत है। मैंने कहा ये बताओ कि आपने कहा है या नहीं कहा है। अगर आपने आमीन ना कहा हो तो मैं नमाज दोहराऊं। वो बोलता अबे पागल मैंने आहिस्ता कहा, तू जोर से क्यों बोला। मैंने कहा इसका मतलब छोटे सुअर तुम भी हो। बोले क्या। मैंने कहा भाई मैं जोर से बोला, मैं बड़ा सुअर हूं, तुम आहिस्ता बोले, तुम छोटे सुअर हो तो मेरी नस्ल के अलग तो नहीं हो। कहा इसको भगाओ भगाओ, ये पढ़ा लिखा लग रहा है, भगाओ इसको। मैंने कहा मुझे कौन सी सुन्नत पढ़ना है, सफर में हूँ, मैंने फर्ज पढ़ ली, मैं जा रहा हूँ। मैं निकल के गया, मैं होटल में बैठ गया चाय वाले की, मैं लेके चाय वाय पीने लगा, तब तक वो गाड़ी लेके आए। मैंने कहा यार कहा तुमने कह दिया वो नमाज पढ़ लो यार, वो तो क्या तुमने गड़बड़ कर दिया होगा। मैंने कहा मैंने क्या गड़बड़ कर दिया। वो कमीना कह रहा है कि किस सुअर ने आमीन का। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी आमीन बोलने की। अरे मैंने कहा भाई मैं नहीं बोल रहा था, पहली रकात में नहीं बोला, दूसरी में निकल गई तो क्या वो सुअर कहेगा। कहा यार तुमने गड़बड़ कर दिया। और देखो देखो क्या हो रहा। मैंने क्या हो रहा, वो मस्जिद हो रहा है, बहुत लंबा पाइप लाके। मैंने कहा चलो उसी रास्ते से। अब मैं वहां फिर उतरा, मैंने कहा यार ये मस्जिद क्यों धो रहे। अबे जा यार यहाँ से, तूने नमाज पढ़ ली, नापाक हो गई मेरी मस्जिद।
میں نے کہا ابھی تو میں عشاء بھی پڑھوں گا. پڑھ کے دیکھ تو یہاں. کمینہ میری مسجد ناپاک کر دیا, جا یہاں سے. میں نے کہا مسجد پتہ نہیں کب سے ناپاک تھی. ارے شکریہ ادا کرو میرا جو آج دھل رہی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ پاک. ارے تم جاؤ یار, تم ہمارے مولانا سے اور پٹوا دو گے تم. یہ حالات ہیں ہمارے یوپی میں آج بھی. اتر پردیش ہے, بدایوں میں اتر پردیش کا ضلع, آج بھی میرے بھائیوں آپ کبھی آؤ دیکھو. آمین جنہوں نے زور سے بولی ہے ان کی زبانیں کاٹ ڈالی گئیں, ہاتھ توڑ دیے گئے رفع الدین کی بنا پر. انہی علاقوں میں نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے. آپ سے ہو سکے تو جو بھی تعاون کر سکتے ہیں کر دیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم آپ کو دے اور ہمیں قیامت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.